پھر چوریوں میں سے بھی سب سے بڑی اور سب سے بری چوری جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی نماز چرائے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا نماز کو بھی کوئی کیسے چرا سکتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رکوع اور سجود مکمل صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز میں سے چوری کر رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد عبد الخالق قریشی۔ ہم ذکر کر رہے تھے نماز کے حوالے سے، تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ نماز کی شرائط کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نماز، چونکہ نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے، جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اتنا خیال رکھنا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے نماز سے باہر 6 ایسی چیزیں ہیں جن کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط ہے طہارت۔ پہلی شرط نماز کی طہارت۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ چوتھی شرط ہے وقت۔ پانچویں شرط ہے نیت۔ اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ یعنی نماز سے پہلے آپ کا بدن اور آپ کا لباس پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ کے بدن پر لباس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ستر عورت یعنی آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ جس حصے کو چھپانے کی، ڈھکنے کی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو چھپانا ہے، اور وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے استقبال قبلہ، یعنی اپنا زاویہ درست کرنا۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ ہے وقت، یعنی وقت کا ہونا۔ جو آپ نماز پڑھ رہے ہو اس نماز کا وقت ہو۔ اگر وقت نہیں ہے تو پھر یہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ اور اس کے بعد ہے نیت کا ہونا، یعنی آپ کی نیت، آپ کا ارادہ جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کی نیت، آپ کا ارادہ پختہ نہیں ہوگا تو یہ شرط بھی آپ کی پائی نہیں جا رہی ہوگی۔ اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ، یعنی جو ہم نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ 6 شرائط نماز سے پہلے پائی جاتی ہیں۔ یہ 6 شرائط کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 6 شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط آپ کی رہ رہی ہوگی، مس ہوگی، چھوٹ جائے گی، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے ان 6 شرائط کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ اور پھر جب آپ کی نماز شروع ہو جائے تو پھر آپ نے کیا خیال کرنا ہے؟ آپ نے اس حدیث مبارکہ کے مطابق اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اور یہ اس وقت پوچھا جس وقت ابھی سزائیں مقرر نہیں ہوئی تھی، ابھی وعیدیں نازل نہیں ہوئی تھی کہ کس جرم کی کیا اور کتنی سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو کریم آقا نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے غلاموں بتاؤ، شرابی یعنی شراب اور زنا اور چور یہ کیسی چیزیں ہیں، ان کی سزائیں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب اور زنا اور چوری، ان تمام میں سے، اور پھر چوریوں میں سے بھی سب سے بڑی اور سب سے بری چوری جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی نماز چرائے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا نماز کو بھی کوئی کیسے چرا سکتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رکوع اور سجود مکمل صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز میں سے چوری کر رہا ہے۔ تو جب ہم نماز میں رکوع اور سجود کو، نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز کے چور ہیں، اور سب سے بڑے چور ہیں۔ تو نماز میں ہم نے نماز کو درست طریقے سے، نماز کی شرائط کو مکمل کرتے ہوئے، پھر نماز کے اندر ہم نے نماز کو صحیح انداز سے ادا کرنا ہے تاکہ ہماری نماز فاسد ہونے سے بچ جائے اور ہماری نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، تاکہ ہمیں اس نماز سے برکت اور سکون بھی میسر ہو سکے۔ آج میں نے 6 شرائط بیان کی ہیں۔ آگے انشاءاللہ پہلی شرط جو ہے طہارت، اس کے مسائل کے اوپر کچھ ویڈیو میری آئیں گی۔ پھر اسی طرح ستر عورت کے مسائل وہ مکمل بیان کروں گا، پھر استقبال قبلہ کے مکمل مسائل جو ہے یہ بیان کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے ان دوستوں کو اس پیغام تک لازمی لے کر آئیں، یا اس پیغام کو ان دوستوں تک لازمی لے کر جائیں جو ان مسائل سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیرہ۔